الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج سے کچھ عرصہ قبل تقریباً یہ جنوری کے مہینے میں 2022 جنوری کے مہینے میں ہمارا ایک مناظرہ طے ہوا تھا کورنگی کے اندر، جس میں بریلوی مسلک کے جہانگیر نقشبندی صاحب سے ہماری بات طے ہوئی تھی، اور مناظرین اور منتظمین نے جو چیزیں طے کی تھی اس کی بنا پر ہم وہاں پہنچے، وہ نہیں آئے۔ لیکن وہاں ہمیں جو بریلوی منتظم تھے انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ ان کو تحریک لبیک کی کسی اعلیٰ شخصیت نے قیادت میں سے فون کر کے کہا تھا کہ یہ مناظرہ نہ کریں، کیونکہ اس سے اتحاد میں فرق آئے گا، اور ہمارا دیوبندیوں سے اتحاد ہو رہا ہے۔ وہ آپ ویڈیو میں سن بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس مناظرے کے اندر خود جو ہے وہ بریلویت کا وہ منتظم جو ہے وہ مان رہا ہے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے منع کرنے کا۔ خیر، اس نے نام نہیں بتایا۔ کا سلسلہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا طلب کیا ہے اور مجھے کہا کہ آپ وہ لوگ سے لے اوپر تک جانتے ہیں، تو جب آپ مناظرہ کرو گے تو ہماری بدنامی ہوگی۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارے پیس پہ ہو جائیں، جو کہ یہ ہمارے حکمران جو ہیں مسئلے کرا رہے ہیں، سارا کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، کچھ نہیں چھوڑیں گے ہمارا۔ ہم کوشش میں ہے کہ ہم سب ایک جنہیں کہ ہم مذہبی پارٹیاں سب ایک پیس پہ ہو کے ہم اپنا کام کریں، کفار ہے سامنے ہم ایک نہیں ہو سکتے، تو مناظرے میں ہمارا بھی نقصان، ان کا نقصان، اس میں دوریاں پیدا ہو جائیں گے۔ آپ نے مناظرہ نہیں کرنا۔ میں یہ بات میں کوئی کاغذ اس کا رکشے کا کاغذ میں نے سکورٹی کے لیے تو بولا آپ جیسے میں بتا رہا ہوں پیار سمجھانا کو سمجھنا ٹھیک نہیں نا، تو کوئی مسئلہ مجھے فون کر دیں، پیسے کا انتظام میں کر دوں گا۔ اس وجہ سے ہم نے بھی زیادہ احتجاج نہیں کیا کہ مناظر کہاں ہیں، کیونکہ جب ظاہر ہے کہ جب ان کو منع کر دیا گیا اور الحمدللہ اس میں ہماری فتح بھی واضح ہو گئی، تو ہم نے زیادہ وہ نہیں کیا۔ لیکن وہاں ایک بات کی گئی کہ جی اتحاد، تو میں نے وہاں کچھ باتیں کی بھی تھی کہ یہ اتحاد کی باتیں ہر وقت ہونی چاہیے، پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بولو اتحاد اور کبھی اتحاد نہیں، یہ غلط روش ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے، یہ آج سے چند دن قبل پہلے کی ایک ویڈیو نیٹ کے اوپر گردش کر رہی ہے، اس میں تحریک لبیک کے موجودہ امیر اور مشہور و معروف سابق امیر جو خادم رضوی صاحب مرنے سے پہلے علماء دیوبند کو سور کہہ گئے اور ان کی اذان کو کہا کہ سور کی اذان ہے۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں تو شاید کوئی حالات کے اندر بہتری آئی ہوگی ان کے نظریات میں، عقائد میں، یا ان کی سیاسی معاملات میں کچھ۔ لیکن ہمیں افسوس ہوا کہ خادم رضوی کی ان صاحبزادے کی ہمیں ایک اور ویڈیو دیکھی جو ابھی حال ہی میں شاید 2-4 دن پہلے کی ویڈیو ایک اپلوڈ کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر وہ کس انداز میں اور کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ وہ ویڈیو خود ملاحظہ کریں، مجھے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہمیں ان معاملات میں کوئی اتنا وہ ہے کہ ان کے بولنے سے کچھ ہوگا، کیونکہ فلوم الخفاش لا یضر الشمس، الحمدللہ کبھی ہمارے نظریات پر، ہمارے کاز پر، ہماری جماعت پر کوئی فرق نہیں آیا۔ لیکن آپ صرف یہ نوٹ کریں کہ وہاں اتحاد کا چورن بیچ کر جہاں ان کی جناب وہاں ان کے مولویوں کی سبکی ہونے لگتی ہے، جہاں مناظرے میں بھاگنے کے لیے رستہ ڈھونڈتے ہیں تو بہانہ کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں بڑوں نے منع کر دیا ہے، یا بڑے منع بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں میں نے یہ بات ان کو بولی تھی کہ پتہ نہیں آپ کے بڑوں نے منع کیا ہے یا جہانگیر نقشبندی نے آپ کو فون کر کے بولا، یا کس نے آپ کو بولا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک اپنی جگہ، لیکن جہاں یہ حالت ہوتی ہے وہاں یہ، اور بعد میں جا کر صرف اپنے نوٹ اور ووٹ بنانے کے لیے اور جناب بعض مخصوص لابی کے اشاروں پر آپ آ کر پھر اس طرح کے بیانات کرتے ہیں۔ آپ ذرا وہ بیان ملاحظہ کریں کہ یہ کس انداز میں اپنے بیان کے اندر کیا زبان استعمال کر رہے ہیں، اور آپ اس کو خود دیکھ کر مجھے بتائیں کہ کیا یہ زبان اور یہ انداز استعمال کرنا کیا یہ اتحاد کی مخالفت نہیں ہے؟ جو مذہبی پنڈت ہو یا سیاسی پنڈت ہو، جو سمجھتا ہے کہ پاکستان ہو یا ڈیرہ اسماعیل خان ہو، خیبر پختونخوا ان کے باپ کی جاگیر ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا قلعہ ہے۔ اس میں وہی چلے گا جو جھوٹے وعدے اور جھوٹی باتیں اور جھوٹی فنکاریاں لے کر آئے گا، اس کی ڈگڈگی اب نہیں چلے گی۔ ہم دلائل کے میدان میں بیٹھ کر بات کرنا چاہیں تو آپ کو فوراً یاد آ جاتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ہم 50,000 روپے جو سیکورٹی کے جمع ہوئے ہیں وہ ضبط کر لو دیوبندیوں، ہم سے سنیوں کو کہا جاتا ہے آپ ہم سے سیکورٹی لے لو، آپ انہوں نے رکشے کے کاغذ جمع کرائے تھے وہ لے لو، خدا کا واسطہ ہے مناظرہ نہیں کرو ہمارے ساتھ۔ اور جب وہاں یہ حالت ہو جاتی ہے، اور جب یہ اپنے ممبروں پہ اسٹیجوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سارا اتحاد پانی ہو جاتا ہے، پھر مخصوص لابیوں کے کہنے پر، پھر مخصوص اشاروں کے اوپر اچھل کود کرتے ہوئے پھر یہ انداز استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا یہ اتحاد کا راستہ ہے؟ ہم تو یہ پہلے سے ہمیں اس بات کا پتہ ہے، میں نے وہاں ویڈیو میں بولا تھا مناظرے کے دوران کہ آپ کچرے پر کپڑا نہ ڈالو، آپ کو جو بات کرنی ہے اگر اتحاد کرنا ہے تو کھل کر آ جاؤ۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں،
صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یا تو بتاؤ آپ کا ہم سے اختلاف ہے اور میدان میں آ کر دلائل کے میدان میں ہم سے بات کرو، یا پھر یہ لکا چھپی کا کام چھوڑ دو کہ آپ ایک طرف وہاں چلے جاتے ہو تو ہمارے مناظرے کی باری آ جائے اور آپ کے سر پر اگر جو ہے وہ تلوار لٹک رہی ہو مناظرے کی تو آپ اتحاد کی رٹ لگا دی، اور جب وہ جناب تلوار آپ کے سر سے ہٹی تو آپ اپنے ممبروں پہ کھڑے ہو کہ آپ کی قیادت اس طریقے سے علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف زبان درازی کرتی ہے. ابھی چند دن پہلے ان کا پشاور کا جو ذمہ دار ہے وہ آیا اور علماء سے مل کر گیا یہاں علماء دیوبند سے، اور اب جب یہاں سے وہ گیا پیچھے سے جناب یہ ویڈیو چل پڑی. اب ایک پروگرام کے اندر اپنے ان کے نئے پروگرام میں انہوں نے یہ ویڈیو چلا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی دوغلا پالیسی سے گزارا نہیں ہوگا. آپ اپنے ووٹ بھی پکے کر رہے ہیں اور اتحاد کا چورن بھی بیچ رہے ہیں، آپ اپنا جو ہے نوٹ بھی پکے کر رہے ہیں اور مخصوص لابیوں کے اشاروں پر آپ بہت کچھ بول بھی رہے ہیں. آپ ایک طرف سے جو ہے وہ اتحاد کی بھی بات کرتے ہیں اور جناب راضی رہے رحمان بھی اور ناراض نہ ہو شیطان بھی، آپ یہ دونوں کھیل آپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا ہرگز آپ کو انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. ہم نے تب بھی کہا تھا وہ تمہاری مناظرے کی بدترین شکست تھی، تمہارا مناظر نہیں آیا، اور آج بھی ہم تم سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تم قیامت کی صبح تک اپنے کسی دعوے کے اوپر بھی ہمارے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگے. میں آپ کو باطل سمجھ رہا ہوں اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ باطل کبھی حق کے مقابلے میں آ نہیں سکتا، اسی طرح آپ بھی نہیں آئے. والسلام علیکم.